پیارے طلباء طالبات، آج ہم 11ویں جماعت میں سبجیکٹ اردو میں اس کی دوسری نظم نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ دراصل نعت کے لغوی معنی تو تعریف کے ہیں، لیکن اصطلاح میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کو نعت کہا جاتا ہے۔ اس صنف شاعری کا آغاز عربی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوا اور حضرت حسان بن ثابت اور حضرت کعب بن زہیر جیسے مشہور صحابی شعراء نے اس صنف کو خوب پروان چڑھایا۔ عربی فارسی سے ہوتے ہوئے یہ صنف اردو میں آئی اور کافی مقبول ہوئی۔ نعت پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کو بھی بیان کیا جاتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، واقعہ معراج وغیرہ۔ طلباء کو یاد ہوگا کہ آپ لوگوں نے 10ویں جماعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر پر مشتمل نعت سمجھی ہے۔ زیر نظر جو نعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کو حقیقی معبود یعنی اللہ تعالیٰ سے روشناس کرایا، یعنی لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے پچھڑے ہوئے لوگوں کو ان کی پرہیزگاری کے سبب اونچے مرتبے پر بٹھایا۔ امیر غریب غلام آقا سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے برابر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ان میں ظالم بادشاہوں کی حکومت ختم کر کے انصاف پسند حکمرانوں کو عام و خاص میں مقبول بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی سے معاشرے میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فرشتوں کی دعا اور اذان کی کلمات میں گونجتا رہتا ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی تاکید فرمائی۔ لہٰذا نعت کے ان اشعار کی ابتدا کرتے ہیں: محمد مصطفیٰ میرے سے پہرے اوج عرفانی ملی جس کے سبب تاریخ زنوں کو درخشانی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس لیے مبعوث فرمایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی عمر کے 40 سال میں کہ دنیا سے بت پرستی، شرک پرستی اور اسی طرح جبر استبداد ختم ہو اور عام انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کے نبی کے طریقوں پر اپنی زندگی کو گزارے۔ اس کے متعلق جو ہے اسی میں حفیظ جالندھری ہم کو بتا رہے ہیں: کیا ساجد کو شیدا جس نے مسجد حقیقی پر جھکایا ابد کو درگاہ معبود حقیقی پر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے قبل جو دنیا پوری جو ہے تاریکی میں اور یوں کہیے کہ پوری دنیا جو جہالت میں تھی اور لوگ جو ہے وہ اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ بھول چکے تھے، تو اس لیے یہ جو ہے کھویا ہوا سبب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری دنیا میں ہمیں اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یاد دہانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک جو ہے پہنچایا۔ دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے کیا، باطل کو غرق موجہ شرمندگی جس نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل جو دنیا کے اندر جو معاشرہ تھا، جو سماج تھا، اس میں جو ہے جبر استبداد، اسی طرح ناانصافی اور یوں کہیے کہ ایسا معاشرہ، ایسا سماج تھا جس میں توازن نہیں تھا۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد نے دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم ہوا اور لوگوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوا کرتی تھی اس کا خاتمہ ہوا۔ غلاموں کو سریر سلطنت پر جس نے بٹھا لیا، یتیموں کے سروں پر کر دیا اقبال کا سایہ۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تعلیمات دی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دنیا والوں کے نزدیک ایسے لوگ جو معمولی سے نظر آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے
انہیں قیصر و کسریٰ جیسی حکومتوں کو زیر کرنے کا ایک جو ہے ایک ہنر دیا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو خلیفہ گزرے تو یہ خلافت نے دنیا کے اندر انصاف اور اسی طرح برابری مساوات اس کو جو ہے قائم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا اور یتیموں کے سروں پر کر دیا اقبال کا سایہ. تو اسی طرح جو سماج میں شفقت سے جو محروم تھے جو یتیم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ان پر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ اسی طرح غلاموں کے ساتھ اسی طرح ایسے سماج کے پسماندہ لوگ جو ستائے ہوئے تھے ان کے ساتھ سبھی کے ساتھ انصاف کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوک اور اسی طرح عادت و اطوار اور اچھے اخلاق کی جو ہے تعلیم دی. گداؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے غرور نسل کا حوصلہ باطل کر دیا جس نے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے دنیا کے اندر انصاف قائم کیا. دنیا کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے اور اس طرح یہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ حکومت یہ جو ہے وہی کر سکتے ہیں اور عام لوگ غلام لوگ کم جو ہے کمزور لوگ غریب لوگ یہ جو ہے اس مسند تک نہیں پہنچ سکتے. یہ ان کی بات جو ہے اس وقت میں جو ہے وہ جھوٹ ثابت ہوئی ہے. آپ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے اس طرح جو ہے اس زمانے میں جو ہے دنیا والوں کے نزدیک جو ہے کم جو ہے مرتبہ سمجھے جانے والے لوگوں کو بھی جو ہے حکومت سے سرفراز کیا اور ان کا باطل کا جو غرور تھا اس کو چکناچور کیا. تو اس طرح اس نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا یہ حصہ یہیں ختم ہو.